چودھری شجاعت حسین اپنی یادداشتوں پر مبنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی کے بارے میں ہمارے دل میں ہمیشہ احترام رہا۔ وہ نہ صرف گورنر بلوچستان کے طور پر وفاق کی نمائندگی کر چکے تھے بلکہ بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ان کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ بلوچستان کے ان نمایاں سیاستدانوں میں سے تھے جن کا فیڈریشن پر پختہ یقین تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے اور فیڈریشن کے تعلقات میں تناؤ آ گیا۔ اس کی وجوہات میں ان کا سوئی گیس کی رائلٹی کا مطالبہ، اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کی اجازت، فوجی چوکیوں خاص طور پر جو ان کے گھر کے قریب تھیں کا خاتمہ شامل تھا۔ جن دنوں نواب اکبر بگٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، ایک بار ہم ان کے گھر گئے۔ میرے ساتھ مشاہد حسین سید، مونس الہی اور خاتون صحافی نسیم زہرا بھی تھے۔ ہم نے ان کے گھر میں ایک بڑا سا گڑھا دیکھا جس کے بارے میں نواب اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ یہ فوجی بمباری کی وجہ سے بنا ہے اور اس بمباری کے نتیجے میں ان کی پوتی زخمی ہو گئی تھی۔ بقول ان کے یہ بات انہوں نے عوام کو اس لیے نہیں بتائی کہ اشتعال پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ پھر انہوں نے گھر کے قریب فوجی چوکی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے۔ اسلام آباد واپسی پر ہم نے پرویز مشرف سے بات کی۔ انہوں نے ہمارے کہنے پر چوکی کو فوری طور پر ہٹانے کا حکم دے دیا۔ یہاں مجھے ایک پرانا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ نواب اکبر بگٹی کا ایک بیٹا قتل ہو گیا۔ چونکہ ان دنوں میر ظفر اللہ جمالی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے، لہٰذا اکبر بگٹی ان کو بھی اپنے بیٹے کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ اکبر بگٹی نے اپنے بیٹے کے قتل کی FIR درج کرانے سے انکار کر دیا اور عہد کیا کہ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ خود لیں گے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد میر ظفر اللہ جمالی مجھے بھی اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی لے گئے تاکہ نواب بگٹی کو بتا سکیں کہ ان کا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں، لہٰذا ان کو معاف کر دیں۔ وہاں پہنچے تو مجھے بگٹی دوسرے کمرے میں لے گئے۔ پوچھا جمالی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ میں نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو معاف کر دیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جمالی سچے ہیں تو دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چل کر دکھائیں۔ جب یہ بات ظفر اللہ جمالی کے علم میں آئی تو انہوں نے دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں چلنے سے معذرت کر لی۔ میں واپس جنرل مشرف اور نواب اکبر بگٹی کے تنازع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے جنرل پرویز مشرف اور نواب اکبر بگٹی کے درمیان براہ راست ایک ملاقات کا بندوبست کیا تھا تاکہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ یہ میٹنگ اسلام آباد میں رکھی گئی تھی، لیکن جس روز یہ میٹنگ ہونا تھی اس روز طے شدہ وقت سے کچھ دیر پہلے یہ میٹنگ اچانک منسوخ ہو گئی۔ نواب اکبر بگٹی نے بعد میں مجھے بتایا کہ صدر مشرف کے آفس سے فون آیا ہے کہ ان کو لانے والا جہاز ڈیرہ بگٹی پہنچنے کے بعد خراب ہو گیا ہے، لہٰذا میٹنگ منسوخ کی جاتی ہے۔ نواب اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ اس فون کے آدھ گھنٹے بعد صدر مشرف کا جہاز انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے فضا میں اڑتے دیکھا۔ یہ جہاز ڈیرہ بگٹی کے ایئر بیس سے واپس جا رہا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اکبر بگٹی اور حکومت کے درمیان معاملات خاصے خراب ہو چکے تھے۔ ایک روز ہم صدر پرویز مشرف کے ساتھ معمول کی ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس جنرل ندیم اعجاز نے اکبر بگٹی کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ وہ پہاڑوں میں روپوش ہو چکے ہیں، لیکن جلد ہی ہم ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ جنرل اعجاز جب بھی اکبر بگٹی کے بارے میں بات کرتے ان کا لہجہ بہت سخت ہو جاتا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ میں اور مشاہد حسین جنرل ندیم اعجاز کے گھر جائیں گے اور ان کی نواب اکبر بگٹی کی بابت غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جنرل ندیم اعجاز کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ اکبر بگٹی کے ساتھ ان دنوں حکومت کی محاذ آرائی ہے، مگر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اکبر بگٹی بلوچستان کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جو وفاق کے حامی رہے ہیں اور قوم پرستوں کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ وفاق کا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے جنرل ندیم سے کہا کہ ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ اکبر بگٹی کو مارے نہیں بلکہ ان کو گرفتار کر لیں۔ یہ کہہ کر ہم واپس آ گئے، مگر اگلے ہی روز اکبر بگٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ قدرتی طور پر مجھے اس کا بہت دکھ ہوا۔ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے اگلے روز صدر پرویز مشرف نے مری میں ایک میٹنگ بلائی جس میں میرے علاوہ جوائنٹ چیف آف سٹاف DG ISI، DG MI اور DG IB بھی موجود تھے۔ جنرل ندیم اعجاز نے تمام شرکاء کے سامنے صدر مشرف کو بتایا کہ کوئٹہ میں لوگ نواب اکبر بگٹی کے قتل پر بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر بگٹی کے جنازے پر بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر میں نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب جو میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں آپ اس کا ترجمہ کر کے جنرل صاحب کو بتا دیں۔
पंजाबी के एक सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। ये सुनकर सदर मुशर्रफ कहने लगे कि तर्जुमे की ज़रूरत नहीं, उनकी समझ में इसका मतलब आ गया है। इसके बाद बहस शुरू हो गई कि नवाब अकबर बुगटी के जनाजे में किसी हुकूमती ओहदेदार को भेजना चाहिए तो कौन जाएगा। इस पर सदर मुशर्रफ ने कहा कि एक नुमाइंदा भिजवा देते हैं। फिर उन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया कि चौधरी शुजात नवाब अकबर बुगटी के जनाजे में शिरकत करेंगे, जिस पर मीटिंग में मौजूद किसी ने कहा कि सदर साहब, चौधरी साहब की जान क्यों ख़तरे में डालते हैं। चुनांचे हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने नवाब अकबर बुगटी के जनाजे में शिरकत नहीं की, सिवाय वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों के। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मुक़तदर लोग हर तरफ से रिपोर्टें मिलने के बावजूद कितने बेखबर होते हैं। और जिस तरह जनरल नदीम एजाज ने जनरल मुशर्रफ की खुशी के लिए एक बड़े फसाद की बुनियाद रख दी, इसी तरह अपने बॉस को खुश रखने के लिए हमारे लोग किन किन फसादों की बुनियाद रख देते हैं। दूसरी इंतहा भी देख लीजिए कि इतने लिख पढ़ने के बावजूद नवाब अकबर बुगटी जैसे लोग ये शर्त लगाते हैं कि ज़फ़रुल्लाह जमाली नंगे पाँव दहकते अंगारों पर चलें। अंदाज़ा करें कि नदीम एजाज जनरल मुशर्रफ को बताते हैं कि बुगटी की मौत पर कोयटा के लोग बहुत खुश हैं और मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। हालांकि अगले रोज़ पूरे बलोचिस्तान में हड़ताल थी, लेकिन अंदाज़ा करें कि जनरल मुशर्रफ उनकी इस तरह की बातों पर यकीन भी कर लेते थे। एक और वाक़े का जिक्र चौधरी शुजात हुसैन इस तरह करते हैं कि नवाब मोहम्मद अकबर खान बुगटी ने जब पहाड़ की चोटी पर दो अफराद के कंधों का सहारा लेकर चलना शुरू किया तो वो लम्हा फ़ोटोग्राफ़र बनारस खां के लिए तस्वीर बनाने का बेहतरीन मौका था। बीमारी, एक पैर के मुकम्मल नाकारा होने और पिराना साली के बायस नवाब बुगटी के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो लोहे की छड़ी और दो अफराद के सहारे के बगैर ज़्यादा देर तक फिर सकते। तीन सहारों के साथ अगर उनकी तस्वीर मीडिया में शाये होती तो शायद ये उनकी सेहत की कमज़ोरी की अक्कासी करती। इसलिए उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र को तस्वीर लेने से पहले अपने पास बुलाकर एक ख़ास बात कही। इस मौका पर मैं भी वहाँ मौजूद था और मैंने वो अल्फाज सुने जो उन्होंने फ़ोटोग्राफ़र को कहे, ओ पश्तून, मेरी तस्वीर इस तरह नहीं लेना जिससे दुश्मन ये समझे कि बुगटी कमज़ोर हो गया है। एक फ़ौजी ऑपरेशन में मारे जाने से बहुत पहले डेरा बुगटी में सहाफ़ियों से बातचीत और इंटरव्यूज़ के दौरान अकबर बुगटी इस बात का बरमला इजहार करते रहे कि उन्हें और नवाब खैर बख्श मरी के साहबजादे नवाबजादा बालाज मरी को मारने का फ़ैसला हो गया है। वो ये कहते रहे कि अगर उन्होंने मुझे मारने का फ़ैसला किया है तो ये उनका फ़ैसला है, लेकिन मैं किस तरह मारा जाऊँगा ये फ़ैसला उनका नहीं हो सकता, बल्कि इसका इंतखाब मैंने करना है कि मुझे किस तरह मरना है। ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में बुढ़ापे और बीमारी की वजह से नवाब बुगटी के लिए अपने घर में भी बहुत ज़्यादा चलना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सन 2005 के अवाखिर में अपना घर छोड़ा और पहाड़ों का रुख किया। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 78 बरस थी। जिस पहाड़ी इलाके में वो पहले मुंतकिल हुए वो सिब्बी की तहसील लहड़ी के इलाके घोड़ी के करीब डेरा बुगटी का पहाड़ी इलाका था। चूँकि ये इलाका बहुत ज़्यादा महफूज नहीं था, इसलिए वो जगह तब्दील करते रहे और कुछ अर्सा बाद वो डेरा बुगटी और कोहलू के एक दुशवार गुजार इलाके तरानाई मुंतकिल हो गए, जहाँ वो 26 अगस्त 2006 को ऑपरेशन के दौरान अपने मुतअद्दिद साथियों समेत मारे गए।